اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ نیک اعمال کی طرف جلدی کرو، ان فتنوں کے خوف سے جو سب تاریک رات کی طرح ہے، جس میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا اور شام کے وقت کافر ہوگا، شام کے وقت مومن ہوگا اور صبح کے وقت کافر ہوگا۔ دنیاوی ساز و سامان کے بدلے آدمی اپنا دین بیچ دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ قرب قیامت ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا کہ لوگ بیویوں سے زنا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت میں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا، پھر انکار کرے گا کہ میں نے طلاق نہیں دی، اور طلاق سے پہلے جیسے میاں بیوی کا رشتہ اور تعلق تھا، طلاق کے بعد بھی ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ آدمی اس عورت سے ہم بستری کرے گا، یہ دونوں ہی زانی ہوں گے جب تک وہ یوں ہی رہیں گے۔ ناظرین اکرام، بیوی تو وہ ہوتی ہے جسے قبول کر کے گھر میں لے کر آیا جاتا ہے، اسی لیے لیکن اپنی بیوی کے ساتھ زنا کریں گے، یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے۔ آج کے دور میں یہ باتیں سچی ہو رہی ہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کفریہ کلمات کہہ دیتا ہے کہ جن کلمات کے بنا پر اسلام سے نکل جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ کافر اور مسلمان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو وہ آپس میں قربت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ کفریہ الفاظ یا دین کی کسی بات یا حکم کا مذاق اڑایا جائے، کسی نبی کی توہین کی جائے، گستاخی کی جائے، جس کے کہنے سے انسان دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور بیوی سے زنا کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے کفریہ جملے ہیں جو لوگ مذاق میں بول جاتے ہیں، جیسے فلاں کی حرکتوں سے اللہ حافظ بھی پریشان ہے، یہ کفریہ جملہ ہے۔ زبان دراز کو کہہ دیتے ہیں، خدا تمہاری زبان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں کیسے کروں، یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اسی طرح رشوت وغیرہ حرام کمائی کو کبھی مذاق میں کہہ دیتے ہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ بھی کفریہ جملہ ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت کے وقت کہے، اللہ نے پتہ نہیں مصیبتوں کے لیے ہمارا گھر ہی دیکھ لیا ہے، یا موت کے وقت کوئی کہہ دے، پتہ نہیں اللہ کو ان شخص کی بڑی ضرورت تھی جو اس کو اپنے پاس اتنی کم عمر میں بلا لیا، یا کہا نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ جلدی اٹھا لیتا ہے کیونکہ ایسوں سے اللہ تعالیٰ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، یا کہا اللہ تجھے بچوں پر بھی ترس نہیں آیا۔ یہ کفریہ الفاظ ہیں، ان سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک وہ جملہ جو اکثر عورتیں اپنے گھر میں بولتی ہیں، اگر کسی پر کوئی مشکل وقت پیش آیا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ کون سا اچھا کیا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے کئی دفعہ کئی عورتوں سے سنا ہوگا۔ لوگ اکثر پریشانی کی حالت میں یہ الفاظ بول دیتے ہیں، اگر یہ الفاظ بولے تو حالت کفر میں چلے جائیں گے۔ کتنے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا ہو تو بیوی کہہ رہی ہوتی ہے کہ مجھے فارغ کر دو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ شوہر کہہ دیتا ہے کہ میں نے تمہیں فارغ کیا۔ یہاں پر 3 چیزوں کو دیکھیں گے۔ طلاق کا مذاکرہ تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ کیا، یا پھر یہ طلاق کا مذاکرہ بھی نہیں تھا، بیوی نے طلاق کا مطالبہ نہیں کیا اور نیت بھی نہیں، تو طلاق نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ طلاق کی نیت سے کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تمہیں فارغ کیا، یہ وہ الفاظ ہیں
جس سے طلاق واقعی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آپ کو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، بولتے وقت پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بولا کریں تاکہ کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ معروف مذہبی اسکالر حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے پوچھا اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ لوگ اپنی ہی بیویوں سے زنا کریں گے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی کفریہ بول دیتے ہیں اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ نکاح ٹوٹ گیا ہے یا نہیں۔ اور آج کل تو یہ بات عام ہے کہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا۔ قاضی ثناء اللہ فانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر دو بندے گفتگو کر رہے تھے، ایک نے کہا یہ تو شریعت کی بات ہے اور اگلے نے جواب دیا کہ پرے رکھ شریعت کو، آدمی کافر ہو گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم علماء سے پوچھیں کہ کلمات کفر کون کون سے ہیں۔ کئی جملے تو بہت عام ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کتنی ہم تو اپنی گفتگو میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ جاتے، اگر نکاح ٹوٹ گیا تو پھر ہم اپنے خیال میں میاں بیوی رہ رہے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ خفیہ کلمات بیوی بولے تو بھی نکاح ٹوٹا، اور اگر خاوند بولے تو بھی نکاح ٹوٹا۔ اور دوسری صورت، ایک دوسرے شادی ہوئی تو میں بولتا تھا اور بیوی سنتی تھی، اس نے کہا پھر بچے ہو گئے تو بیوی بولتی تھی اور میں سنتا تھا، اس نے کہا پھر ہم دونوں بوڑھے ہو گئے، اب ہم دونوں بولتے ہیں اور محلے والے سنتے ہیں۔ ناظرین، بڑھاپے میں بحث اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ مرد کی زبان سے کنائے میں طلاق نکل جاتی ہے۔ کنایا اسے کہتے ہیں کہ لفظ تو طلاق والا نہیں بولا، لیکن بات ایسی کر دی کہ مفہوم طلاق والا نکلتا ہے، اس کو کنائے میں طلاق کہتے ہیں۔ اب یہ گناہ بہت زیادہ ہے، غصے میں کہہ دیتے ہیں کہ چلی جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد اس قسم کے الفاظ جس کا نتیجہ یہ نکلے کہ تو میری بیوی نہیں ہے۔ اب اس قسم کے مسائل کی بھی معلومات حاصل کرنی چاہیے۔ شریعت کہتی ہے کہ علم حاصل کرو، ایسا نہ ہو کہ کنائے میں طلاق ہو جائے، انہیں پتہ بھی نہ ہو اور وہ ساتھ رہ رہے ہوں۔ اور آج تو حالات یہ ہے کہ زبان سے طلاق کہہ دیتے ہیں، طلاق بھی ہو جاتی ہے، پتہ بھی ہے دونوں کو، مگر بدنامی ہو جائے گی، اس لیے ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں۔ مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں ایسے لوگ ملے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، سب نیکی کرنے والے۔ خود اس نے مجھے کہا کہ آج سے 8 سال پہلے میں نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اور بعد میں ہم نے سوچا کہ وہ بھی نیک ہے اور میں بھی نیک ہوں، بدنامی ہو جائے گی، بچے خراب ہو جائیں گے، تو بس پھر ہم نے دوبارہ اکٹھا رہنا شروع کر دیا۔ نہ رشتہ داروں کو پتا، نہ علماء سے پوچھا، لیکن میاں بیوی اکٹھے رہ